أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. وإن اور اگر طلقتموهن تم انہیں طلاق دو من قبل پہلے ان کے تمسوہن انہیں ہاتھ لگاؤ وقد فرضتم اور تم مقرر کر چکے ہو لہن ان کے لیے فریضۃ مہر فنصف تو نصف ما جو فرض تم نے مقرر کیا الا سوائے ان یہ کہ یعفون وہ معاف کر دیں او یعفو معاف کر دے الذین وہ جو بیدہ اس کے ہاتھ میں عقدۃ النکاح نکاح کی گرہ اور ان گرہ تعفو تم معاف کر دو اقرب و زیادہ قریب للتقوی پرہیزگاری کے ولا تنسوا اور نہ بھول الفضل احسان کرنا بینکم باہم ان بے شک اللہ بما اس سے جو تعملون تم کرتے ہو بصیر دیکھنے والا۔ اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو لیکن مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر دینا ہوگا۔ ہاں اگر عورتیں مہر بخش دیں یا مرد جن کے ہاتھ میں عقد نکاح ہے اپنا حق چھوڑ دیں اور پورا مہر دے دیں تو ان کو اختیار ہے۔ اور اگر تم مرد لوگ وہ اپنا حق چھوڑ دو تو یہ پرہیزگاری کی بات ہے اور آپس میں بھلائی کرنے کو فراموش نہ کرنا۔ کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ حافظوا تم حفاظت کرو علی الصلوات نمازوں کی اور صلاۃ نماز وسطی اور درمیانی اور قوموا کھڑے رہو للہ اللہ کے لیے قانتین فرمانبردار جمع مسلمانوں سب نمازیں خصوصاً بیچ کی نماز یعنی نماز اثر پورے التزام کے ساتھ ادا کرتے رہو اور خدا کے آگے ادب سے کھڑے رہا کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ فَإِنْ پھر اگر خفتم تمہیں ڈر ہو فرجالاً تو پیادہ پا او یا رکباناً سوار فَإِذَا پھر جب تم امن پاؤ فاذکروا تو یاد کرو اللہ کما جیسا کہ علمکم اس نے تمہیں یاد سکھایا ما جو لم تکونوا تم نہ تھے تعلمون جانتے۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادے یا سوار جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، پھر جب امن و اطمینان ہو جاؤ تو جس طریقے سے خدا نے تم کو سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے خدا کو یاد کرو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ والذین اور جو لوگ یتوفون وفات پا جائیں منکم تم میں سے ویذرون اور چھوڑ جائیں ازواجا بیویاں وصیت لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے متاعا نان نفقہ الی تک حولی ایک سال بغیر اخراج نکالے پھر اگر خرجنا وہ نکل جائیں فلا تو نہیں جناح گناہ علیکم تم پر فی میں ما فعلنا جو وہ کریں فی میں انفسہن اپنے تئیں من سے معروف دستور واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا۔ اور جو لوگ تم میں سے مر جائیں اور عورتیں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو ایک سال تک خرچ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائے۔ ہاں اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں اور اپنے حق میں پسندیدہ کم یعنی نکاح کر لیں تو تم پر کچھ گناہ نہیں اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین وللمطلقات اور مطلقہ عورتیں کے لیے نان نفقہ بالمعروف متاع نان نفقہ بالمعروف دستور کے مطابق حقا لازم علی پر متقین پرہیزگار اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان نفقہ دینا چاہیے پرہیزگار پر یہ بھی حق ہے۔ كذلك يبين الله لكم آیاتہ لعلکم تعقلون كذلك اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنے احکام لعلکم تاکہ تم تعقلون سمجھو۔ اسی طرح خدا اپنے احکام تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ألم تر کیا تم نے نہیں دیکھا إلى طرف الذين وہ لوگ جو خرجوا نکلے من سے دیارہم اپنے گھر جمع وہم اور وہ لوگ ألوف حذر ڈر الموت موت فقال سے کہا لو انہیں اللہ موتو تم مر جاؤ ثم پھر احیاہم انہیں زندہ کیا الا بے شک اللہ ذو فضل والا علی الناس لوگوں پر لیکن اکثر الناس لوگ لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے تم بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو شمار میں ہزاروں ہی تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تھے خدا نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ پھر ان کو زندہ بھی کر دیا کچھ شک نہیں کہ خدا لوگوں پر مہربان رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم وقاتلوا اور تم لڑو فی میں سبیل راستہ اللہ واعلموا اور جان لو ان کہ حل